آن لائن جب ہم پیسے بنانے کی بات کرتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ فیس بک کے اوپر ہی کیوں ایڈورٹائزمنٹ کریں یا فیس بک مارکیٹنگ ہی کیوں کریں؟ اچھا، اب جو چیز ہم سیل کرنے جا رہے ہیں نا، جب تک آپ کچھ بیچیں گے نہیں آپ کو ارننگ نہیں ہوگی. آپ نے الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ بیچنا ہے. فیس بک مارکیٹنگ کو ہم دیکھیں تو فیس بک مارکیٹنگ سے ہم کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں، کیا کیا وہ سروسز ہیں جو آفر کر سکیں گے. آن لائن جب ہم پیسے بنانے کی بات کرتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بلڈ کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنی شاپ کو. اس کو اگر آپ فزیکلی مثال لینا، جیسے آپ ایک دکان بناتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ اس دکان کو بلڈ کرتے ہیں، یعنی ایک شاپ بناتے ہیں، اس کے اندر آپ چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ بالفرض آپ کی شاپ ہے لیڈیز سوٹ کی، تو آپ نے ایک دکان لیں گے رینٹ پہ، اس کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کریں گے، اس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں گے. جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس کسٹمر آئے، یعنی آپ ٹریفک کو اپنے تک لے کے آتے ہیں. فزیکلی شاپس میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نارملی شاپس ہی ایسی جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ رش ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے ہم سے خریداری کریں. لیکن آن لائن میں ایسا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی شاپ کو بلڈ کر لیتے ہیں، وہ چاہے آپ فیس بک پہ بلڈ کریں، چاہے آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا میڈیم ہو، آپ وہاں پہ اس کو ڈیزائن کر لیں. جب آپ اپنے پلیٹ فارم کو بلڈ کر لیتے ہیں، فیس بک پیج کو بلڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ ٹریفک کیسے لا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر 1000 بندہ اگر آپ لے آتے ہیں تو ممکن ہے اس میں سے 10 20 30 40 50 لوگ آپ سے وہ چیز خرید لیں، چاہے وہ آپ کی اسکل ہے چاہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے. تو دوسرا مسئلہ وہ ٹریفک کیسے لانی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اصل مارکیٹنگ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور جب ٹریفک آتی ہے تو آٹومیٹکلی سیلز جنریٹ ہوتی ہیں، اور جب سیلز جنریٹ ہوتی ہیں تو اس سے آٹومیٹکلی پروفٹ نکلتا ہے. تو یہ سارا ایک پروسیس ہے جس کے تھرو آپ ارننگ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیس بک کے اوپر ہی کیوں ایڈورٹائزمنٹ کریں یا فیس بک مارکیٹنگ ہی کیوں کریں. وہ اس لیے کیونکہ فیس بک کے اس ٹائم جو ورلڈ لیول پہ ایکٹیو یوزر ہیں وہ 2.9 بلین ہیں. یعنی ہماری شاپ ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں پہ رش ہوگا، جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوگی، بازار کی اس جگہ پہ ہوگی، تو ممکن ہے کہ ہماری سیلز بھی زیادہ ہوں، بلکہ یقینی بات ہے کہ ہماری سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پہ شاپ بنائیں، اس جگہ پہ اپنے پلیٹ فارم کو بنائیں جہاں پہ ٹریفک زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس لیے فیس بک اس ٹائم کون بندہ ہے جو یوز نہیں کرتا؟ پاکستان لیول پہ دیکھیں تو آپ کے پاس 4 سے 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر اپنے برانڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنی سکلز کو بیچنا شروع کرتے ہیں تو بھی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کروڑوں میں لوگ آپ کی مارکیٹ ہیں. اور اگر آپ ورلڈ لیول پہ جاتے ہیں تب بھی دیکھیں تو بلینز میں لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. تو یہ ایک بڑی مین ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم فیس بک مارکیٹنگ کو فوکس کرتے ہیں. اور اس کے اوپر ہر بزنس موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. کوک ہو، بڑے بڑے برانڈ ہوں، جے ڈاٹ کو لے لیں، پاکستان کے لیول کے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے. تو یہ وہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم فیس بک کو فوکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر دیکھیں بہت واسٹ آڈینس ہے. پھر یہ اس میں ہم ٹارگیٹڈ آڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، یعنی بالکل اسپیسیفک. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پروڈکٹ فیمیلز کی ہے تو آپ فیمیلز کو دکھائیں، آپ کی پروڈکٹ میلز کے لیے تو آپ میلز کو دکھائیں. پھر اس میں آپ کو بجٹ کا ایشو نہیں ہے، آپ منیمم 200 300 سے ایڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں، جبکہ باقی پلیٹ فارمز پہ آپ کو کافی زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آر او آئی یعنی جتنا انویسٹ کر رہے ہیں آپ ایڈس کے اوپر، اس سے آپ انکریز کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میں 1000 ایڈس پہ لگاتا ہوں تو میری 10 پروڈکٹس بکتی ہیں، تو آپ کو ایک فارمولا مل گیا کہ آپ 2000 لگا کے آپ اپنی 20 پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں، آپ 3000 لگا کے اپنی 30 پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں. تو اس میں انکریزمنٹ کا جو لیول ہے وہ آپ جتنا مرضی اس کو انکریز کر لیں، یہ آپ کے پاس بڑی اپرچونیٹی ہے. اور پھر یہ بڑا یوزر فرینڈلی سا انٹرفیس ہے فیس بک، کیونکہ ہر بندہ پہلے سے یوز کر رہا ہے تو اس کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے. پھر بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں، یعنی جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ مارکیٹ ریسرچ کر سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ لوگوں کے یہاں ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ کیا چیز خریدنا چاہ رہے ہیں، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کو اس کے اوپر ریزلٹس جو ہیں وہ فوری طور پہ شو ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ابھی ایڈ رن کی ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ بتانے لگ جائے گا کہ 10 بندے اس کو دیکھ چکے ہیں اور اتنے بندے اس کو کلک کر چکے ہیں، اتنے بندے اس کو پرچیز کر چکے ہیں. تو یہ پورا ایک وہ، جبکہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ڈیوائس سے مینیج کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سے مینیج کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ سے مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ موبائل سے بھی اس ایڈس کے پینل کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو چیز ہم سیل کرنے جا رہے ہیں نا، جب تک آپ کچھ بیچیں گے نہیں آپ کو ارننگ نہیں ہوگی. آپ نے الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ بیچنا ہے، چاہے وہ آپ کی سکلز ہیں، آپ ڈیزائنر ہیں اپنے ڈیزائن کو بیچیں گے، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں اپنی ویڈیو ایڈز کو، ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکلز کو بیچیں گے، آپ ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، ویب سائٹ ڈیزائنر ہیں، ایپ ڈیولپر ہیں. الٹیمیٹلی آپ نے کچھ نہ کچھ بیچنا ہے
اس سے آپ کو پروفٹ ہونا ہے. اب وہ جو چیز آپ نے بیچنی ہے وہ دو طرح کی ہوگی. یا تو آپ کی پروڈکٹ ہوگی, آپ موبائل سیل کریں اس سے آپ کو پروفٹ ہوگا, آپ کی بورڈ سیل کریں, آپ مطلب جو پروڈکٹس آپ کو فزیکلی ملتی ہیں نا آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کو اس میں پروفٹ ہوگی. کسی کی شاپ ہوگی موبائلوں کی تو وہ موبائل ایسیسریز بیچ سکتا ہے, کسی کوئی شالیں بیچتا ہے تو وہ اس کو آن لائن سیل کر سکتا ہے, کسی کی ٹوائز کی شاپ ہے تو وہ اس کو آن لائن سیل کر سکتا ہے. مطلب کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی آج کل موجود ہیں, جیسے بکس وغیرہ, ای بکس وغیرہ بنا کے تو سیل کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری چیز آپ کے پاس آتی ہے سروسز میں کیا ہے, آپ کو پڑھانا آتا ہے, آپ اس کو آن لائن کلاسز بیچیں, آپ آن لائن کورسز بیچیں. اگر آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہے تو آپ آن لائن قرآن پڑھائیں گے, یہ آپ اپنی ایک سروس دے رہے ہیں. اس میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, آپ اپنی ایک محنت لگا رہے ہیں, اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, آپ اس کی اجرت لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ سروسز میں گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, بے شمار درجنوں سروسز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ مین ڈفرینس ہے, ایک پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہیں یا آپ سروسز کو بیچ سکتے ہیں. اب کوشچن آتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے بیچ لیں گے, لیکن اگر فیس بک مارکیٹنگ کو ہم دیکھیں تو فیس بک مارکیٹنگ سے ہم کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ آپ اپنے برانڈ کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام کریں, اپنی مارکیٹنگ کر کے تو اپنی چیز کو سیل کر کے پروفٹ حاصل کریں. یعنی کہ آپ کے پاس آپ کی شاپ ہے ٹوائز کی, بچوں کے یا اسٹیشنری کی شاپ ہے, آپ اسی کی مارکیٹنگ کریں, اپنی سیلز کو بڑھائیں, اپنے پروڈکٹس کو آن لائن لسٹ کریں, سیل کریں, اس سے پروفٹ نکالیں. ایک تو سورس یہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے لیے کام کریں اور اپنا پروفٹ جنریٹ کریں. اور آپ کے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں, بہت سارا سٹاک ہے کپڑوں کا, تو آپ وہ سیل کریں آن لائن, آپ اپنے لیے کام کریں. ایک پہلی صورت تو یہ بنتی ہے. اور دوسرا اس میں یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی کے بزنس کو ایڈورٹائز کر کے اس کو بھی پروفٹ بنا کے دیں اور خود بھی اپنے سروس کے چارجز لیں. یعنی آپ کے قریب کوئی دکان ہے کپڑوں کی, آپ اس کے پاس جائیں کہ بولیں کہ میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں, میں آپ کو ڈیلی 10 پروڈکٹ سیل کر کے دے سکتا ہوں, 50 کر کے دے سکتا ہوں, مطلب آپ کی اس لیول تک لے کے جا سکتا ہوں کہ ڈیلی آپ کو 100 آرڈر آ رہے ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ چلتے جائیں. تو جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کے مطابق آپ یہ سروسز دوسرے بزنسز کو بھی سیل کر سکتے ہیں. کیا کیا وہ سروسز ہیں جو آفر کر سکیں گے, کیونکہ فیس بک کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں تو آپ فیس بک پیج کریشن کی سروس دے سکتے ہیں. یعنی آپ نے کسی کو پیج کریٹ کر کے دیا, مکمل سیٹ اپ, یہ نہیں خالی پیج کریٹ کرنا, وہ تو 2 منٹ کا کام ہے. آپ پیج کریٹ کریں, اس پہ لوگو لگائیں, اس کی برانڈنگ کریں, اس کا کور فوٹو لگائیں, اس کی سیٹنگز کریں, اس کو مکمل کر کے ایک پیج آپ ریڈی کر کے دیں گے جس کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس ڈال کے تو سیل کرنا سٹارٹ کرے گا. اسی طرح آپ پیج بنا ہوا ہو کسی کا, آپ اس کو سیٹ اپ کر کے دے سکتے ہیں, یعنی اس کی سیٹنگز نہیں ہوئی بھی, آپ اس کو مکمل سیٹ اپ کر کے دیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا پیج بنا ہوا تھا لیکن وہ بہتر نہیں تھا, کئی پیجز آپ اٹھائیں کلاتھنگ کے, ڈفرینٹ برانڈس کے, بڑے بڑے برانڈز ہیں, لیکن ان کے پیجز کو جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ اچھے نہیں ہوں گے, یعنی ویسے نہیں ہیں کہ وہ اچھے ریزلٹس دے سکیں. آپ ان پیجز پہ جا کے ان کو بولیں کہ بھائی آپ اس کو میں آپٹیمائز کر سکتا ہوں, اس کو بہتر بنا سکتا ہوں, تو آپ یہ سروس ان کو دے سکتے ہیں. چارجز آپ فائبر پہ جا کے دیکھیں, کافی لوگ یہ چیز سروس سیل کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اس پہ آپ کو انکم ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں جو آپ بیچ کے فیس بک سے ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 پہ یہ ہے کہ آپ ایڈ بوسٹنگ کی سروس دے سکتے ہیں, یعنی آپ فیس بک مارکیٹنگ کی, کسی کو ایڈ رن نہیں کرنا آتا, آپ اس کو ایڈ رن کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو لوگو بنا کے دے سکتے ہیں, فیس بک کور کو لوگو کور بنا کے دے سکتے ہیں, پوسٹ وغیرہ ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. کسی فیس بک پیج کو آپ کنٹینٹ لکھ کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنا اچھا آتا ہے. آپ مارکیٹ ریسرچ کر کے دے سکتے ہیں, یعنی آپ کو ایک پیج ہے نا کپڑے بیچ رہا ہے, تو آپ اس کو ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ بھائی آپ پاکستان کے اندر کپڑے بیچ رہے ہو اور اس ٹائم جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ یہ لوگ ہیں. یعنی اگر جے ڈاٹ برانڈ ہے نا ایک, آپ اس کے پاس جائیں گے, اس کو بولیں گے کہ آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور وہ اس طرح کر کے آپ سے ڈبل سیل نکال رہے ہیں. تو میں نے آپ کی مارکیٹ کو پورا ریسرچ کیا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو آپ کے برانڈ اڈاپٹ کریں, یا آپ اس سے بہتر کی طرف جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ بہتر سیلز کر سکیں. یعنی آپ پورے مارکیٹ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں, یا آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی سیل زیادہ ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں, آپ کی سیلز آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. آپ فیس بک شاپس کریٹ کر کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فیس بک پہ شاپ بنتی ہے پوری. اور اس کے علاوہ آپ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے شاپیفائی ہے, آپ ویب سائٹس ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے یوٹیوب وغیرہ آپ فیس بک میں انٹیگریٹ کر کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سروسز ساری جو آپ آفر کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کو اگر آئیڈیاز چاہیے, اگر آپ کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ڈفرینٹ لوکل بزنسز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کچھ آئیڈیاز ہیں بزنس کے.
آپ اپنے قریب دیکھیں، سب سے پہلا جو آئیڈیا نا مین وہ کلاتھنگ ہے، یعنی کپڑوں کا کاروبار ہے. اگر آپ کو آن لائن مارکیٹنگ آتی ہے، آپ ڈیلی کے مارکیٹنگ کے تھرو 10 پیس 50 پیس 100 پیس آپ بیچ سکتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے. تو آپ اپنے گھر میں اسٹاک لے آئیں کپڑوں کا اور آپ ان کو آن لائن سیل کرنا شروع کر دیں، اپنی سیلز کو انکریز کرتے رہیں، آپ ایک اچھا خاصا بزنس بنا سکتے ہیں. یا پھر دوسرا وہی طریقہ ہے کہ آپ کسی اور کے شاپ، جو قریبی شاپس ہیں ان سے کانٹریکٹ کر لیں اور ان کے کپڑے بیچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو قریبی جمس ہیں آپ ان کو سروسز دے سکتے ہیں، ان کو ایڈز رن کر کے ان کو کلائنٹس لا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایریا میں، کیونکہ فیس بک آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ جس ایریا میں چاہیں وہاں پہ ایڈ چلا سکتے ہیں. یعنی اگر ایک ہوٹل جو ہے وہ لاہور میں سروسز دے رہا ہے تو آپ اس ایڈ کو لاہور کے اندر ہی چلائیں گے. آپ ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹرس جو اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں آپ ان کو آن لائن لسٹ کریں اور ایڈس چلائیں. آپ سے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ رابطہ کریں گے، آپ ڈاکٹر سے ان کو کنیکٹ کر دیں. اس طرح ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہیں آن لائن، ان کو لے کے آ سکتے ہیں آپ. پیزا کی سروس ہے، آپ ڈیلی اگر کسی شاپ کی ایڈس مارکیٹنگ کے تھرو 2 سے 3 4 پیزاز بکوا سکتے ہیں تو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کا اس سے سورس جنریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ آن لائن سروسز دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آن لائن کورسز سیل کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے کورس ریکارڈ کر لیں، جو آپ کو آتا ہے، انگلش لینگویج آتی ہے آپ کو، کوئی بھی کورس آتا ہے وہ آپ آن لائن مارکیٹنگ کے تھرو سیل کر دیں. اگر ایک کورس آپ اس کی اماؤنٹ لگاتے ہیں 1000 اور اس کے اندر 10 ویڈیوز ہیں، 10 کلاسز ہیں کسی بھی اسپیسیفک چیز کی، تو آپ اس کو 1000 لگائیں اور مارکیٹنگ کرتے جائیں، ڈیلی کے 3 4 5 10 کورسز بیچ دیں، آپ کو 5 6 ہزار 8 ہزار بچ جائے گا اگر آپ فوکس سے کوئی بھی کام کریں تو. اس کے علاوہ آپ مارکیٹنگ کے تھرو فری لانسنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سروس ہے اور آپ اس کو مارکیٹ کر کے آرڈر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آن لائن قرآن اکیڈمی بنا کے تو اس کے اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں اگر آپ کو فیس بک مارکیٹنگ آتی ہے تو. یا پھر آپ جو اکیڈمیز آلریڈی چل رہی ہیں ان کو یہ سروس دے سکتے ہیں کہ آپ کے ایڈس میں رن کروں گا، مارکیٹنگ میں کر کے دوں گا اور آپ کو اسٹوڈنٹس لا کے دوں گا. اس طرح اگر آپ کا اسکول ہے یا کسی کا اسکول ہے آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ فیس بک پہ اگر آپ کو فالوورز چاہیے، لائکس چاہیے تو وہ بھی آپ کمپین رن کر کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب کے ویوز چاہیے، سبسکرائبر چاہیے تو وہ آپ ایک جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے اس کے تھرو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ بزنس آئیڈیاز ہیں جو آپ، اگر آپ کو مارکیٹنگ آتی ہے، صرف آپ کو فیس بک پہ ایڈ چلانا آتا ہے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں.